ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض۔ اگر تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام آ جائے جس کا اخلاق تمہیں پسند ہے، جس کا دین تمہیں پسند ہے، تو اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو۔ دو بنیادیں، دین اور اخلاق۔ الا تفعلوا، اور اگر تم نے دین اور اخلاق کے معیار کو پسند نہ کیا، دیگر معیارات کو پیش کیا، تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، تو پھر دنیا میں، زمین میں فتنہ برپا ہوگا۔ فتنہ کیا ہوگا؟ علماء اس حدیث کی روشنی میں لکھتے ہیں شاید کہ دوبارہ نیک رشتہ نصیب نہ ہو۔ یہ رشتہ تو آئے لیکن بار بار ٹوٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوبصورت اور مثالی گھر کی بنیاد بیان کی ہے دین، اخلاق۔ اور دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی رویوں کی بات کی ہے۔ فرمایا تنکح المرأة لأربع، عام طور پہ دنیا کے اندر ہوتا یہ ہے، لوگ عورت سے شادی کرتے ہیں چار چیزوں کو سامنے رکھ کر۔ لمالها، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبها، اس کی حسب و نسب اور خاندانی رکھ رکھاؤ کی وجہ سے، ولجمالها، اور اس کے جمال کی وجہ سے، ولدینها، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، دین کو مقدم کیا جائے، اسی میں ہی کامیابی ہے۔ کسی کے مال کو دیکھ کر شادی نہیں کرنی چاہیے۔ کہنے والے نے سچ کہا، لا تنکحن لئیمة لمعیشہ تبقى اللئیمة والمعیشة تذهب، کسی ایسی عورت کے ساتھ شادی نہ کی جائے، یا کوئی عورت ایسے مرد کے ساتھ شادی نہ کرے جس کے پاس صرف مال کی ریل پیل ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اگر اس کا عقیدہ درست نہیں، اگر اس عورت کے اندر ایمانیات نہیں، اس کا یہ مال اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ لا تنکحن لئیمة لمعیشہ، کسی کے مال و دولت کی وجہ سے شادی نہ کی جائے۔ تبقى اللئیمة والمعیشة تذهب، اگر اس کے اندر کمینگی ہے تو یہ کمینگی اسی طرح رہ جائے گی۔ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، مال تو کسی ہاتھ میں قرار پکڑتا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کے حسب و نسب کو دیکھ کے شادی کرنی چاہیے کہ فلاں کا خاندان بڑا اچھا ہے۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل سست ہوتا ہے قیامت کے دن اس کا نسب نامہ اس کو تیز نہیں کر سکتا۔ آج دنیا میں ایک شخص کے پاس کرولا ہے، ایک کے پاس پراڈو ہے، تو کہتے ہیں پراڈو والا تو آگے لگ جائے گا، لیکن یہ معیارات دنیاوی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ اگر حسب و نسب کی بات ہوتی تو ابو جہل کون تھا؟ تھا قریشی کہ نہیں؟ لیکن وہ وقت بھی آیا کہ صحابہ کرام نے پائے حقارت سے ٹھوکریں مار کے قلیب بدر میں پھینک دیا، اور لواحقین کو چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے ایک طرف ابو جہل ہے، بڑے خاندان والا، دوسری طرف بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون بلال؟ رنگ بھی ان کا کالا تھا، غلام بھی تھے، لیکن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قریشی خاندان کے تھے نا،
انہوں نے اپنی بہن کا نکاح ان کے ساتھ کرنے کو سعادت سمجھا ہے۔ آج بتوں کے پجاری، وہ لوگ جن کے اندر بت پرستی کے کچھ آثار ابھی باقی ہیں، ویسے پتھر کے بتوں کو تو نہیں پوجتے، چلتے پھرتے بتوں کو پوجتے ہیں۔ میرا باپ سید ہے، میرا باپ فلاں ہے، میں کیسے فلاں کے ساتھ رشتہ کر سکتا ہوں؟ قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ یہ قبائل ہم نے یہ سارے کے سارے خاندانی تعارف کے لیے ہم نے یہ سلسلے بنائے ہیں۔ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَفَاخَرُوا؟ فخر کے لیے تو نہیں بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جاہلیت کی نشانی ہیں۔ الفخر بالانساب، جو اپنے نسب نامے پہ فخر کرتا ہے، جاہلیت کے آثار باقی ہیں۔ اور یہاں میں محمد بن منقدر کی بات بیان کر کے وضاحت کرنا چاہوں گا، شاید کہ اس بت کے پجاری اپنی اس بت پرستی سے باز آ جائیں۔ مدینے کے اندر 63 سالی ہوئی، اشراف اس وقت مدینہ میں رہ رہے ہیں۔ مدینے کے لوگ باہر آئے، دعا کی بارش کے لیے۔ کون سے لوگ؟ خاندان بھی بڑے ہیں، لیکن بارش نہیں ملی۔ وہ شخص جو جوتیاں بنانے والا ہے، جس کو آج ہم سکورن سمجھتے ہوئے موچی کا لقب دے دیتے ہیں، اس نے دیکھا کہ بارش نہیں آئی، اپنی جوتیوں کو سمیٹتا ہے، فقام، کھڑا ہوا، فتوضا فاحسن وضوءا، وضو کیا اور وضو کو بہترین کیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، فلما انصرف تربع، جب اس نے سلام پھیرا بیٹھ گیا۔ ہاتھ تو مدینے والوں نے بھی اٹھائے تھے، اس نے بھی اپنے 2 کمزور ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہتا ہے ربا ربا انی اقسم علیک، اے میرے پالنے والے، میں تجھ پہ قسم ڈالتا ہوں مسلمانوں کو بارش کی ضرورت ہے، بارش عطا کر دے۔ محمد بن منقدر فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس کے ہاتھ اٹھے تھے، ابھی نیچے نہیں آئے تھے، اللہ نے بارش نازل کر دی۔ اللہ کے ہاں تو معیار تقویٰ ہے، اللہ رب العزت کے ہاں معیار خوف ہے، دینداری ہے۔ بلال اس وقت کون سی جوتی پہنتے ہوں گے؟ تھی اس وقت یہ ساری کمپنیاں، یہ باٹا اور یہ سروس اور اسٹارلیٹ، تو تھی کمپنی اس وقت، نہ جانے کس طرح کی وہ جوتی پہنتے تھے، لیکن زمین پہ چلتے ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ یہ معیار ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھ کے اپنی زندگی کے زاویوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے مال کو دے کر شادی نہ کی جائے، کسی کے حسب و نسب کو دے کے شادی نہ کی جائے، نہ ہی کسی کے جمال کو دے کے شادی کی جائے۔ ایک شخص دنیا جہان سے خوبصورت ہے، نماز نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان نہیں ہے، اس کا حسن وبال جان ہے۔ اس لیے کہنے والے نے سچ کہا، جمال الوجہ ما قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس۔ جمال الوجہ مع قبح النفوس، ایک شخص جس کے پاس جمال ہے، حسن ہے اور حسن کی رعنائی ہے،
لیکن ایمان نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے، ایک مجوسی مر جائے، اس کو قبر میں دفنا دیا جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ جتنی لائٹیں یہاں لگی ہوئی ہیں اگر قبر کے باہر لگا دی جائیں تو قبر میں روشنی چلی جائے گی؟ ایسے ہی وہ شخص جو خوبصورت ہے لیکن اس کے دل میں تاریکی اور سیاہی ہے، جہالت کی، بے ایمانی کی، یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ جو ہے اس کو فائدہ نہیں دے سکے۔ ابو لہب کون تھا؟ اس کو ابو لہب کیوں کہا جاتا؟ سبب کیا تھا؟ اس کا چہرہ چمکتا تھا، لیکن سب سے پہلا دشمن اسلام کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کون بنا؟ ابو لہب بنا۔ جب اس نے کہا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اجمعتنا لہذا، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا؟ اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی ناگوار گزری، اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا اور فرمایا تم نے میرے پیارے محبوب کے بارے میں ایک دفعہ زبان کھولی ہے، جب تک قیامت نہیں آئے گی تیرے ہاتھ ٹوٹتے ہی رہیں گے۔ کیسے؟ ہر روز نہ جانے کتنے لاکھوں مرتبہ قرآن پڑھنے والے یہ سورت پڑھیں گے۔ تبت یدا ابی لہب